اینٹی بایوٹک جا کے جو بھی اس کو ملے گا وہ اس کو مارے گی, اچھے بیکٹیریا کو بھی مارے گی اور آپ کے پاس گندے بیکٹیریا کو بھی مارے گی. ایک بار اینٹی بایوٹک سے ڈائریا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی ان کی گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوتی. ساری ماؤں کو میں کہنا چاہتی ہوں, اول تو بلا وجہ اوور دا کاؤنٹر اپنے بچوں کو اینٹی بایوٹک سے سیلف میڈیکیٹ نہ کیا کریں. بچوں کا مائکرو بایوم پہلے ہی ویک ہوتا ہے اور کچھ عرصہ لگتا ہے بچوں کا مائکرو بایوم جو ہے وہ اسٹرانگ ہونے میں, لیکن اگر بہت ضروری اینٹی بایوٹک دینا بھی پڑ جائے تو اپنے بچوں کو تھرو پرو بایوٹک کی پھر ہیوی ڈوز پورا مہینہ دیا کریں. اینٹی بایوٹک جا کے جو بھی اس کو ملے گا وہ اس کو مارے گی, اچھے بیکٹیریا کو بھی مارے گی اور آپ کے پاس گندے بیکٹیریا کو بھی مارے گی. اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو اینٹی بایوٹک لینا پڑ جائے, میں یہ نہیں کبھی لینا پڑ ہی جا سکتا ہے, تو ساتھ پرو بایوٹک کی ہیوی ڈوز ضرور لیں. یہ میں اپنے پیشنٹس کو بھی کہتی ہوں. یہ انہیں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی آلریڈی گٹ ہیلتھ آپ کے پاس ویک ہوتی ہے اور وہ اینٹی بایوٹک لیتے ہیں. اور یہ اینٹی بایوٹک انڈیوس ڈائریا ہوتا کیوں ہے, بہت سارے لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں, لوگ ریلیٹ کر پائیں گے. اگر آپ کو اینٹی بایوٹک سے ڈائریا ہوا تھا, آپ کی گٹ ہیلتھ آلریڈی ٹھیک نہیں تھی, آپ کی باڈی میں آلریڈی گڈ بیکٹیریا اچھا نہیں تھا, آپ نے اینٹی بایوٹک کا کورس کیے ہفتہ 10 دن 15 دن, اور اگر آپ کا ڈائریا ختم نہیں ہو رہا, آپ انہی لوگوں میں سے ہیں. اچھا, اینٹی بایوٹکس جو ہم کھلا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو یا خود کھا رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس کی وجہ سے ہمارا جو اندر کا پرو بایوٹکس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے وہ بھی؟ ایبسلیوٹلی ختم ہو جاتا ہے. اینٹی بایوٹکس یعنی لفظ ہی بتا رہا ہے اینٹی بایوٹک, بایوم بایوٹک کے اگینسٹ ہے یہ, تو وہ آپ کے پاس بیڈ بیکٹیریا کو تو مارتا ہی ہے, لیکن وہ سلیکٹیولی بیڈ بیکٹیریا کو نہیں مارتا. مطلب اینٹی بایوٹک میں ایسی کوئی دوربین نہیں لگی کہ میں باڈی کے اندر جاؤں گی اور میں صرف گندے بیکٹیریا کو ماروں گی. اینٹی بایوٹک جا کے جو بھی اس کو ملے گا وہ اس کو مارے گی, اچھے بیکٹیریا کو بھی مارے گی اور آپ کے پاس گندے بیکٹیریا کو بھی مارے گی. اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو اینٹی بایوٹک لینا پڑ جائے, میں یہ نہیں کبھی لینا پڑ ہی جا سکتا ہے, تو ساتھ پرو بایوٹک کی ہیوی ڈوز ضرور لیں. یہ میں اپنے پیشنٹس کو بھی کہتی ہوں. اینٹی بایوٹک ایسوسیٹڈ ڈائریا, اینٹی بایوٹک انڈیوسڈ ڈائریا, یہ میری زبان کے لفظ نہیں ہیں, میڈیکل کی کتابوں کے پراپر ایک لفظ ہے. یہ ایک بڑی کامن کنڈیشن ہے اور یہ انہی لوگوں میں ہوتی ہے جن کی گٹ ہیلتھ آلریڈی ویک ہوتی ہے. اور میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جن کو ایک بار اینٹی بایوٹک سے ڈائریا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی ان کی گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ ایک سیریز آف تکلیف میں چلے جاتے ہیں. یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی آلریڈی گٹ ہیلتھ آپ کے پاس ویک ہوتی ہے اور وہ اینٹی بایوٹک لیتے ہیں. اور یہ اینٹی بایوٹک انڈیوس ڈائریا ہوتا کیوں ہے, بہت سارے لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں, لوگ ریلیٹ کر پائیں گے. اگر آپ کو اینٹی بایوٹک سے ڈائریا ہوا تھا, آپ کی گٹ ہیلتھ آلریڈی ٹھیک نہیں تھی, آپ کی باڈی میں آلریڈی گڈ بیکٹیریا اچھا نہیں تھا, آپ نے اینٹی بایوٹک کا کورس کیے ہفتہ 10 دن 15 دن, اور اگر آپ کا ڈائریا ختم نہیں ہو رہا, آپ انہی لوگوں میں سے ہیں. ساتھ پرو بایوٹک کی ہیوی ڈوز ضرور لیں تاکہ اس کو آگومنٹ کرے. اور ساری ماؤں کو میں کہنا چاہتی ہوں, اول تو بلا وجہ اوور دا کاؤنٹر اپنے بچوں کو اینٹی بایوٹک سے سیلف میڈیکیٹ نہ کیا کریں. بچوں کا مائکرو بایوم پہلے ہی ویک ہوتا ہے اور کچھ عرصہ لگتا ہے بچوں کا مائکرو بایوم جو ہے وہ اسٹرانگ ہونے میں, لیکن اگر بہت ضروری اینٹی بایوٹک دینا بھی پڑ جائے تو اپنے بچوں کو تھرو پرو بایوٹک کی پھر ہیوی ڈوز پورا مہینہ دیا کریں. اور دوسرا, ادروائز میں ماؤں کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی فوڈز والے پرو بایوٹکس ہیں جن کے بارے میں بھی ہم بات کریں, ان کو بچوں کی ڈائٹ کا ریگولر حصہ رکھیں. اچھا جی, تو بچوں کو کس طریقے سے کچھ چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں ذرا بچوں کے حساب سے بھی بتا دیجیے گا, کیونکہ ہم بڑے تو کچھ آپ نے بتا دیا کہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں, مگر بچوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کے لیے بھی ہم یہ چیزیں, چھاچھ ہم بچوں کے لیے بھی شامل کر سکتے ہیں. ہم کمچی کی بات کر رہے تھے, ہم بچوں کے لیے بھی شامل کر سکتے ہیں. کمچی بھی کھا سکتے ہیں بچے؟ کمچی بچے کھا سکتے ہیں. اٹ از اے ویری گڈ ہیلدی پرو بایوٹک فوڈ. بالکل آپ کے پاس ایک سیلڈ کی طرح ہوتا ہے. ایک اور آپ کے پاس پرو بایوٹک فوڈ ہے ساور کراٹ. ساور کراٹ بھی آپ کے پاس کیبج سے اور گوبھی سے ہی بنتا ہے, اور اس کے 1 ٹیبل اسپون جوس میں اگر آپ اس کا 1 ٹیبل اسپون جوس نکالیں تو 10 بلین سی ایف یو اس میں پرو بایوٹک موجود ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ماں کو اس کا 1 ٹیبل اسپون جوس جو ہے بچے کے شیک میں ڈالنے میں, ٹھیک ہے, لیکن اس شیک میں چینی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ آپ کے پاس جو ساور کراٹ ہے یہ وائٹامن سی میں بھی رچ ہوتا ہے, وائٹامن کے میں بھی رچ ہوتا ہے, فائبر میں بھی رچ ہوتا ہے, پوٹیشیم میں بھی رچ ہوتا ہے, اینڈ دیر از اے ٹائپ آف وائٹامن یو. وائٹامن یو میں یہ بہت زیادہ رچ ہوتا ہے. وائٹامن یو باڈی میں جتنی بھی انفلیمیشن سے ہونے والی بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں سے جو ہے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھتا ہے. تو یہ چیزیں, پروبایوٹک سیشز ملتے ہیں بہت اچھے بچوں کے لیے جس میں اتنی پوٹینسی ہوتی ہے جو بچوں کے لیے اچھی ہے, بڑی ریزنیبل اچھی فارمیسیز پہ پڑے ہوتے ہیں, تو بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بالکل استعمال کر سکتے ہیں. پرو بایوٹک ڈیلی, مطلب میری زندگی کا حصہ ہے پرو بایوٹک. میں نے ملٹا انزائم روز کھانا ہے, میں نے پرو بایوٹک روز کھانا ہے, میں وائٹامن ای کھاتی ہوں, میں کارڈ لیور آئل کھاتی ہوں, میں آپ کو کچھ جڑی بوٹیاں بتا رہی تھی ابھی, شتاوری, مورنگا, آملہ. اپنا خیال رکھیں. اور یہ تو بلاٹنگ کے لیے بھی فوراً جو یہ ساشٹ جن کے بارے میں بتا رہی ہے کہ کسی کو بلاٹنگ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے تو بہت اچھا کام کرتا ہے. بہت اچھا ہے جی. اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہوتے؟ کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں انلیس اینڈ انٹل آپ کو سیبو نہیں ہے. ہاں ایک بات میں بتانا چاہوں گی, کچھ لوگ جن کی باڈی میں ٹاکسنز بہت زیادہ ہونا ان کو پرو بایوٹک سے ریئیکشن ہو سکتا ہے.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں فضا اپنے پیشنٹس کو کہ اگر میرے پاس اگر کوئی بری امیون ہیلتھ کے ساتھ آئے نا, خاص کر آٹو امیون ڈیزیز والے جو لوگ ہوتے ہیں, ریومیٹائڈ آرتھرائٹس, تھائرائڈ والے, ایگزیما والے, سورائسس والے, آئی بی ڈی والے, ان کو میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر کبھی زندگی میں پرو بایوٹک نہیں کھایا نا تو 5 بلین CFU ڈوز سے اسٹارٹ کریں. میں پیشنٹ کا 5 بلین سے, پھر جب میں دیکھ لیتی ہوں نا 5 بلین اس نے مہینہ ٹالریٹ کر دیا, پھر میں 10 بلین پہ لے جاتی ہوں, کیونکہ اگر کسی انسان کی باڈی میں ٹاکسن بلڈ اپ بہت زیادہ ہے نا اور آپ اس کو پرو بایوٹک دیں تو ایک دم بڑا سویئر, نوزیا, وامٹنگ, ڈائریا یا اسکن ریش بھی ہو سکتا ہے. یہ پھر ریئیکشن ہوتا ہے. یہ 2 سپلیمنٹ سے ہوتا ہے. پرو بایوٹک اگر ڈائریا کسی کو ہوا ہو تو اس کے ساتھ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. وہ تو فلش کر دے گا, وہ تو ٹھیک کر مسٹ دے ہے گا. آپ کے بچوں پاس کے لیے بھی ٹھیک ہے پھر؟ بالکل زبردست. اچھا جو سپلیمنٹس ہیں پرو بایوٹکس کے, اس کے بارے میں بتا دیں. مارکیٹ میں تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت اچھی چیز ہے. اوکے, ہاں بہت اچھے سپلیمنٹس اویلیبل ہیں. اچھی کمپنی کے سپلیمنٹس لے سکتے ہیں. اگر سنتھیٹک سپلیمنٹس میں کوئی چیز بیسٹ ہے تو وہ آپ کے پاس پرو بایوٹک ہے. اوکے. کچھ لوگوں کی باڈی کو, جن لوگوں کو بہت زیادہ فائبر اور سیلڈس کھانے کی عادت ہوتی ہے نا, ان کی باڈی فوراً پرو بایوٹک سنتھیٹک سپلیمنٹس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. ان کی باڈی کو, جن لوگوں کو نئی عادت ہوتی ہے نا, ہلکی ڈوز سے اسٹارٹ کریں. 5 بلین CFU دن میں ایک بار کھانے کے ساتھ اسٹارٹ کریں. ٹالریٹ کر لیا تو 2 ہفتے بعد دن میں 2 بار کھانے کے ساتھ کر لیں. پھر اپنی ڈوز 7 بلین پہ لے کے جائیں, 8, 10, 12 بلین CFU ٹوائس ڈیلی ود میل سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے تو. یہ جو 20, 25 اور 50 بلین کی ڈوز میں دیتی ہوں میں ان لوگوں کو دیتی ہوں جن کو بڑا آٹو امیون ڈیزیز ہو یا گٹ میں بڑا مسئلہ چل رہا ہو. تھینک یو سو مچ سحر, آج آپ نے یہ پرو بایوٹکس کا چیپٹر پڑھایا. بہت سی چیزیں جو مجھے بھی سننے میں سارا کچھ نیا لگا, وہ میرے لیے بہت اچھا تھا. اب جب میرے دماغ میں میرے بھی چیزیں میری بھی ذات کا حصہ بن گئی ہے پرو بایوٹکس, تو پھر میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ اس طرف سوچئے, اس کو سمجھیے, اور جس طریقے سے ہمیں آج یہ چیپٹر پڑھایا گیا نا, ہم اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ساتھ جو ہے نا تھوڑی سی ناانصافی نہ کریں اور اپنی زندگی کو پرو بایوٹکس کے ساتھ ذرا اٹیچ کریں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. تھینک یو. ویلکم بیک. ناظرین, ابھی 2-3 دن پہلے ایک نیا قانون جو ہے وہ پاس ہوا ہے اسلام آباد میں, جو کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس بل. اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. سنیے گا, اس میں جون سا ہے نا کچھ نقاب ایسے پیش کیے گئے ہیں کہ جس میں جو بیوی ہے نا اس کو گھورنا وہ قابل سزا جرم قرار کر دیا گیا. اس کے علاوہ بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دینا, یا پھر طلاق کی دھمکی دینا, یا پھر اپنی بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں, مطلب گھر میں جوائنٹ فیملی میں رکھنا ایک ساتھ, اب یہ قابل سزا قرار کر دیا گیا. اب اس میں آپ کو 6 ماہ سے 3 سال تک کے درمیان کی کوئی سزا ہو سکتی ہے. پھر 1 لاکھ روپے تک کا جو جرمانہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ چیزیں بری نہیں, اچھے نکات ہیں, ٹھیک ہے, میں اس کے حق میں ہوں, مگر میں ایک سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی بیڈ روم کے اندر اپنے شوہر نے اپنی بیوی کو جو ہے نا گھور دیا ہے, یا طلاق کی دھمکی دے دی ہے, یا پھر دوسری شادی کی اس سے بات کر لی, فرمائش کر لی, تو پھر یہ کس طرح سے ثابت ہوگا کہ یہ بیوی جو ہے عدالت میں جائے اور جا کر اس کی کمپلین کرے, کیونکہ اس کے لیے گواہ اس کی تو ضرورت ہے, ثبوت تو مانگے گی نا عدالت. یا پھر ایسا ہے کہ یا پھر بیوی جو ہے وہ ویڈیو بنا لے کہ دیکھیں مجھے گھور رہا ہے, یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے, کوئی یہ والے ویڈیو وغیرہ چیزیں میرے خیال سے یہ ثبوت کام آئیں گے, ایکسیپٹ ہوگی کیا, یہ کس طریقے سے ہوگا؟